بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم باب 2 عبادات کا سبق نمبر 1 روزہ پڑھیں گے۔ روزہ کا معنی و مفہوم۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی چیز سے رکنا، اس کو ترک کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانے اور دیگر خواہشات کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی اہمیت و فضیلت۔ روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ اور مقیم مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں، اس طرح یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے۔ ترجمہ: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے برے کاموں سے بچ جائے۔ قرآن مجید کی رو سے روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، البتہ جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ صبح صادق سے پہلے سحری کا کھانا کھانا اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار کر لینا دین کی تعلیم ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کے فوائد۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے روزے دار کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ روزہ بہت سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ معاشرے میں بھائی چارے اور محبت کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے اور وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ اس طرح ان دنوں میں لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور سحری اور افطاری بنانے میں گھر والوں کی مدد کریں اور رمضان المبارک میں غریبوں کو بھی یاد رکھیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے روزہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے روزے کے معنی و مفہوم کے بارے میں جانا کہ روزہ جو ہے اس کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کسی چیز سے رکنا ہے، اس کو ترک کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے روزے کی اہمیت و فضیلت پڑھی کہ روزہ جو ہے وہ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور اہم عبادت ہے، اور یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جو مسلمانوں سے پہلی امت تھی نبیوں کی، ان پر بھی روزے فرض تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ روزے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو پیارے بچوں، روزے کی جو سب سے اہم صفت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پرہیزگار بنے، اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے برے کاموں سے بچے۔
تو پیارے بچوں، روزے رکھنا جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد کے دنوں میں وہ اپنے روزے مکمل کر لے۔ تو پیارے بچوں، روزے کی ایک سب سے جو اہم اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ روزے رمضان شریف کے مہینے میں روزے دار کا جو ہر عمل ہوتا ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، روزہ رکھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزے دار کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے، روزہ دار گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور روزہ دار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل کر لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آخری عشرے کا یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، اور وصال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول رہا۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں جو سب سے زیادہ خیر و برکت والی رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جو رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہوتی ہے، اور یہ رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور نیک کام کریں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق صوم کی مشق کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں، مینس ٹک کا نشان لگائیں۔ عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں صوم، صلات، زکوٰۃ، اماد۔ تو عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اس لیے ہم صوم پر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ میں نے سرکل کے ذریعے ہائی لائٹ کیا ہے جو درست آپشن ہے، لیکن آپ نے اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ رمضان کے روزے مسلمانوں پر ہیں مستحب، فرض، سنت، واجب۔ تو رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں۔ روزہ فرض ہونے کی شرط ہے مالدار ہونا، بالغ ہونا، طاقتور ہونا، عالم ہونا۔ تو روزہ فرض ہونے کی شرط ہے بالغ ہونا۔ حدیث کے مطابق رمضان المبارک میں آدمی کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے 10 سے 700 گنا، 10 سے 800 گنا، 10 سے 900 گنا، 10 سے 1000 گنا۔ تو آدمی کا ہر عمل جو ہے وہ 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی روح سے روزہ کا مقصد ہے تقوی، اخلاص، سچائی، دیانتداری۔ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ تقوی ہے، کیونکہ روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ تقوی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ اللہ حافظ۔